محمد شفیق خان صاحب بسروری، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رضا الشرف والتعظیم وآلا ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرف بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی سید الابرار امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المحفوظین الاخیار، اما بعد۔ مجھے حقیقتاً روحانی خوشی محسوس ہو رہی ہے آج کی اس عظیم مجلس کو دیکھ کر اور اس کے شرکاء کو دیکھ کر، اور اس موقع پر مجھے آپ کے جنگ کے وہ پرانے ساتھی یاد آ رہے ہیں جنہوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس کے لیے اس علاقے میں ابتدائی طور پر کوششیں کی۔ بابا جی نظام الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرشید حنیف رحمۃ اللہ علیہ، اور پورے پاکستان کی جماعت کے بابا جی حضرت مولانا عبدالعلیم یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح یوتھ فورس کے حوالے سے مولانا فاروق شاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے فروخ انور ولائچ ایڈوکیٹ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا بازو شمشیر زن، اور یہ اپنے اسلاف کی تابندہ روایات کی امین تنظیم، آج کے نوجوان کل کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنی نوجوانی کو اللہ کے دین اور مسلک حق کے لیے وقف کر رکھا۔ مسلک اہل حدیث ایک نکھرا ہوا، نترا ہوا اور سچا سچا مسلک۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بھی مسلک اہل حدیث کا خوشہ چین ہوں، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی مقدس کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر صحیح طور پہ کسی نے سنبھالا ہوا ہے تو وہ مسلک اہل حدیث کے وابستہ لوگ۔ اب اس کے نوجوان اگر اس مسلک کی ترویج کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کے ابلاغ کے لیے کام کر رہے ہیں تو حقیقتاً وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ پورے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے۔ دنیا سے کچھ نہیں ملنے کا، اگر کچھ ملے گا تو صرف اللہ رب العزت سے ملے گا اور کسی سے نہیں ملے گا۔ اور یہ جو کم ہمتی ہوتی ہے یا لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں، در حقیقت ان کے اخلاص میں یا کمی ہوتی ہے یا کچا پن ہوتا ہے۔ جو مخلص لوگ ہوں وہ مرتے مر جاتے ہیں، صعود کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کبھی اپنی راہ کو کھوٹا نہیں کرتے۔ آپ تو نوجوان ہیں اور اس ماحول میں یا اس دور میں جی رہے ہیں جب آپ کو ارد گرد کئی اہل حدیث دکھائی دیتے ہیں،
کبھی پوچھیں اپنے بزرگوں سے کہ ان کے بزرگوں نے، آپ کے بزرگوں نے مسلک اہل حدیث کو کس طرح پھیلایا ہے؟ پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں ایک اہل حدیث ہوتا تھا، لوگ اس کو تانے دیتے تھے، اس پہ طنز کرتے تھے، اس کو گالیاں دیتے تھے، اس کو مارتے تھے، مسجدوں سے نماز کی حالت میں اٹھا کر باہر پھینک دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی صورت حالات تھی کہ اگر کسی جگہ پہ مسجد میں کوئی اہل حدیث چلا جاتا تو اس مسجد کو دھویا کرتے تھے، اور بعض فتوے ایسے بھی ہیں کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کر وہاں بھی نماز پڑھے 7 ہاتھ تک وہاں کی مٹی بھی اکھاڑ کر باہر پھینکتے تھے۔ یہ ماحول تھا، اور اس پر مستزاد یہ کہ انگریز کی حکمرانی میں اگر کسی کو یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ وہابی ہے تو بغیر تفتیش کے اس کو پکڑ کے جیل میں پھینک دیا جاتا تھا۔ پھر کالا پانی کی سزائیں ہوتی تھی، اور اگر مجاہد ہوتا تو پھانسی تک سزا دے دی جاتی تھی۔ اور صادق پور کے علماء کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ ان کو مرنے کے بعد بھی سزائیں دی گئیں، ان کے قبرستانوں کو اکھیڑ کر قبروں سے لاشیں نکال کر پھانسیوں پہ لٹکایا گیا۔ یہ کوئی مبالغے کی بات میں نہیں کر رہا، یہ پچھلے دنوں سیٹھ وقار نے آئین پاکستان کی دفعہ 6 کے جرم میں جو پرویز مشرف کو سزا سنائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اگر وہ زندہ حالت میں ملے تو پھانسی دے دی جائے، اگر مردہ حالت میں ملے تو اس کی لاش 3 دن تک ٹی چوک میں لٹکائی جائے، تو اس نے یہ پتہ فیصلہ کہاں سے لیا؟ اس نے انگریز کے قوانین کی نظیر سے یہ فیصلہ لیا۔ انگلستان میں ایک آئین شکن کو 24 سال تک ایک کھمبے کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، اور بر صغیر کے اندر علماء اہل حدیث اور اہل حدیث جو بزرگ تھے ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر پھانسیوں پہ لٹکایا گیا تھا۔ ان حالات میں مسلک اہل حدیث کا کام ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی محنتوں کی وجہ سے، ہمارے شہداء کی شہادتوں کی وجہ سے آج وہ وقت ہے کہ جب اہل حدیث کا نام لیا جاتا ہے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سنیں یہ کیا کہہ رہے۔ بڑے زوروں سے منوایا گیا، آپ کے لیے تو آسانیاں ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے اگر اتنا کام کیا ہے تو ہم کتنا کام کرنے والے ہیں۔ وہ ایک دفعہ گجرانوالہ میں جامع محمدیہ چوک نیائی میں جلسہ تھا، حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بھی وہاں گیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں جلسہ تھا۔ ایک نوجوان تک وہ بڑے کر و فار کے ساتھ بات کر رہا، تو حضرت علامہ شہید نے کہا اپنی گفتگو میں کہ بلوغ المرام پڑھتے نہیں اور اپنے آپ کو ابن حجر سمجھنا شروع کر دیتے۔ ہمارے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ ہم اپنی قیادت پر تنقید کریں، اور قیادت میں بھی کس میں؟ اپنے امیر پر تنقید کریں۔ وہ کرتا کیا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر اہل حدیث کی عزت کو منوایا ہے۔ پرانہ سالی کے باوجود دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، کوئی لالچ نہیں، ان کا کوئی ادارہ نہیں، جو کچھ ہے سارا کا سارا جماعت کے لیے۔ بند کرو جی، اور گل کر لیں گے، اسپیکر تو وہاں ضرور رہا ہے۔ پرویز مشرف کے خلاف آپ جانتے ہیں کل کی تاریخ ہے تو پرانی تاریخ نہیں، پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں جھک گئی تھی
بڑے بڑے جگاتری سیاستدان یا ملک سے بھاگ چکے تھے، یا مصلحت اختیار کر چکے تھے۔ جب پرویز مشرف نے اعتماد کا ووٹ لیا تو بائیکاٹ کے نام پر باہر نکل آئے، ایک ہی ووٹ پورے